اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ پیچھے اہل تقوی کی گزشتہ آیات میں صفات بیان کی گئی تھیں کہ وہ سودی معاملات سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں منع کیا گیا تھا سود کے قریب مت جاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، آگ سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اور نیکیوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیکیاں کس چیز کا ذریعہ بنیں گی؟ آخرت میں بلندی درجات کا، آخرت میں بلندی درجات کا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سبقت کرو، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، سرعت سے ہے نا، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، إِلَى مَغْفِرَةٍ بخشش کی جانب، مغفرت کی جانب، مِّن رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تو یہاں کیا معنی مغفرت کی؟ یہاں پر کیا معنی کہ ایسے اعمال کی طرف کیا کرو، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ جو کس کا سبب بنتے ہیں؟ مغفرت۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تو یہاں کیا مفہوم ہے کہ ایسے اعمال کی طرف تیزی سے بڑھو جو مغفرت کے کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں۔ اور وجنۃ، اور بڑھو جنتوں کی طرف، یہاں بھی وہی معنی، ایسے اعمال کی طرف جو کس کا سبب بنتے ہیں؟ جنت۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی کیا ہوگی؟ جس کی چوڑائی کیا ہے؟ السماوات والارض، زمین و آسمان۔ السماوات تمام آسمان اور زمین، ان کے جتنا احاطہ ہے، جتنا رقبہ ہے، اتنی اس کی کیا ہے؟ چوڑائی ہے۔ اور کسی بھی چیز کی چوڑائی اس کی لمبائی سے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ تو یہاں چوڑائی کو بتلایا گیا، ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جنت کیا ہے؟ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک معنی تو عرض کی یہ ہے کہ عرض بمعنی کس کے ہے؟ چوڑائی۔ اور ایک یہاں عرض کے معنی بعض مفسرین نے بھی کیے کہ عرض کس کے معنی میں ہے؟ سمن کے معنی میں۔ عرض یہاں کس کے معنی میں ہے؟ سمن کے معنی میں ہے۔ کیا معنی؟ کہ ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی قیمت کیا ہے؟ السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام اشیاء، زمین و آسمان کی تمام اشیاء، وہ اس کی قیمت، یعنی بطور تمثیل کے یہاں سمجھایا گیا۔ تو یہ دو معنی ہیں عرض کے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے، اعدت بنائی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور پیچھے کہا تھا دوزخ کے بارے میں، اعدت للکافرین، کہ بنائی گئی ہے کفار کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ یہ کیا کر دیے گئے ہیں؟ پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ماضی کا صیغہ ہے نا، شرح قائد میں عبارت بھی آتی، الجنت والنار مخلوقتان، یہ دونوں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے بنیادی قائد میں سے، اور ماضی کا صیغہ بھی اسی طرف کیا کر اشارہ کر۔ پھر دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ انجام کار ہر شخص کا، یعنی اعمال کی طرف سبقت کا، مسابقت کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں مغفرت کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر کیا نہیں جا سکتا؟ جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے جس کی بنا پر وہ کہاں پر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے متقین کی صفات میں یہ چیز بتلائی گئی کہ وہ عمل بھی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے اچھے بدلے کی، مغفرت کی کیا رکھتے ہیں؟ امید بھی رکھتے ہیں، محض اپنے اعمال پر کیا نہیں کرتے؟ بھروسہ نہیں کرتے۔
محض اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے. اور ان کی دیگر صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. تو یہاں سے متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ بالکل واضح ہو جائے، کسی کو ان صفات کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. اور ان صفات کے آغاز میں بھی پھر ان صفات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ. جن صفات کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ان صفات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور مؤخر کیا گیا ان صفات کو جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. کیونکہ حقوق اللہ کا معاملہ جو ہے اس میں کافی زیادہ نرمی ہے، سہولت ہے کہ انسان اگر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اور دوسری طرف اگر انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو اگر کسی بھی وقت وہ ندامت کے ساتھ کیا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو ان کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ان کو نظر انداز کیا جائے گا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور معاشرے کا امن چین سکون و کیا برباد ہوگا. اس وجہ سے یہاں حقوق العباد کو کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا. اسی وجہ سے حقوق العباد کا معاملہ بھی کیا زیادہ سخت ہے، اور کوئی بھی حق جو ہے وہ اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صاحب حق جو ہے اس سے کیا نہ کروا لے، معاف نہ کروا لے. صاحب حق سے کیا نہ کروا لے، معاف نہ کروا لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشحالی کی حالت میں، آسائش کی حالت میں، والضراء، تنگی کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں. کیا مطلب؟ کہ یعنی دونوں حالتوں میں، چاہے ان کے پاس گنجائش ہو، چاہے ان پر تنگی ہو. یعنی ظاہری پر جس کے پاس گنجائش ہوگی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ 1,000 میں سے 1 روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو جو دوسرا ہے اس کے لیے 1,000 میں سے 1 پیسہ خرچ کرنا وہ کیا نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے. جس طرح جو خوشحال ہے اس کے لیے 1,000 میں سے 1 روپے مثال کے طور پر خرچ کرنا مشکل نہیں، اسی طرح اس کے لیے 1,000 میں سے 1 پیسہ خرچ کرنا کیا نہیں ہے؟ مشکل نہیں. اس معنی میں اس کو جمع کیا گیا. ایک حکمت اس میں یہ کہ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی کی حالت میں، وسعت کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں. اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کو ذکر کیا گیا کہ عام طور پر یہ جو وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان کو ہر طرح سے نعمتیں ملی ہوتی ہیں، راحتیں ملی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف وہ وقت کہ جب انسان پر آزمائش کی، مصیبت کی گھڑیاں آئی ہوتی ہیں، عام طور پر یہ ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں انسان صرف اپنی فکر کرتا ہے، دوسروں کو بھول جاتا ہے. تو ان اوقات میں بھی جو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کی حالت میں اور تنگ دستی کی حالت میں. تو مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں بھی کیا کریں گے؟ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں. اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ جو مواقع ہوتے ہیں یہ انسان کی آزمائش کے ہوتے ہیں. عام طور پر ایسے وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے. پھر اب یہاں سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ تو یہاں پر ينفقون مطلق ذکر کیا گیا، اس میں خرچ کی قید نہیں لگائی گئی. وہ مال بھی ہو سکتا ہے، کھانا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو نیکی کی کوئی بات بتائی جا سکتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں انفاق کے مفہوم میں کیا ہیں؟ شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کا مفعول ذکر نہیں ہے، اس کو مطلق ذکر کیا گیا۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی بلاغت اس طرح سے ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ غصے کا آنا برا نہیں ہے، غصے کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں غصے کا آنا کیا ہے؟ یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ جیسے کسی کو شریعت کے منافی کام کرتا ہوا دیکھ کر غصے کا آ جانا، یا شرعی تعلیمات کے خلاف کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر کس کا آ جانا؟ غصے کا آ جانا۔ یا کسی جو شریعت کے شاعر ہیں ان کی توہین کو دیکھ کر غصے کا آ جانا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر غصے کا آنا کیا ہے؟ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ تو غصے کا آنا برا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی صفت کے میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ غصے کے مقتضا پر عمل کرنا، کیونکہ غصہ کس چیز کو ابھارتا ہے؟ انسان کے اندر انتقامی جذبات کو ابھارتا ہے۔ تو اب ان جذبات کے آنے کے بعد اس کے مقتضا پر عمل کرنا، اس وقت وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو صفت کے طور پر بیان کیا گیا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو کیا کرنے والے ہیں؟ پی جانے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو کیا کرنے والے ہیں؟ پی جانے والے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بہترین گھونٹ جو کوئی شخص پیتا ہے وہ کیا ہے؟ غصے کا گھونٹ۔ اور غصے کے کچھ نفسیاتی علاج بھی بتائے گئے ہیں احادیث میں۔ تو مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کیا ہو، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی کیفیت کو تبدیل کرنے سے اس کی حالت میں کچھ نہ کچھ کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی۔ اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص کیا نہ کرے؟ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی کوئی شخص کیا نہ کرے؟ فیصلہ نہ کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لا یقضین حکم بین اثنان وہو غضبان، کہ قاضی یا حاکم جو ہے لوگوں کے درمیان کیا نہ کرے؟ دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں کیا نہ کرے؟ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے اس وقت میں غصے کی حالت میں اس کا میلان یا جھکاؤ کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جائے۔ تو اس میں غیر جانبداری کا جو پہلو ہے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اس صفت کا تعلق غصے کے آنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ غصے کا جو مقتضا ہے، یعنی جس چیز کا غصہ تقاضا کر رہا ہے اس پر عمل کے لحاظ اعتبار سے ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو کیا کر دے؟ پچھاڑ دے یا اس کو شکست دے دے، بلکہ اصل طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر کیا رکھتا ہو؟ قابو رکھتا۔ تو اسی وجہ سے اس چیز کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی استاد ہو، اس کو بھی جس طرح حفظ کے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں یہ بھی جو بچوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کی مار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اصلاح اور تادیب کے ساتھ ہے۔ اگر کہیں بھی اس میں ذرا بھی غصے کا عنصر آ گیا تو وہ پھر فقہا ہی بتائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مار کہاں تک آنی چاہیے؟ جہاں تک مقصود کیا ہو؟ اصلاح اور تادیب ہو، ادب سکھلانا مقصود ہو۔ جہاں پر غصے کا عنصر آ گیا تو وہاں کیا ہوگا؟ اپنا انتقام کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا کہ وہ ایک یہودی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہ تقریباً اس کو اپنے قابو میں لے چکے تھے، تو اس یہودی نے ان کے منہ پر کیا کر دیا؟ تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس کو قتل کرنے والے تھے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے پوچھا کہ میں تو بالکل پوری طرح آپ کے قابو میں تھا، تو آپ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل سے پہلے
میری جو تمہارے ساتھ دشمنی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ تم ہمارے دین کے مخالف تھے، دین کی وجہ سے تھی، لیکن جب تم نے یہ کام کیا تو اس میں مجھے کہیں نہ کہیں اپنا انتقام بھی آ گیا، اس وجہ سے میں وہاں سے کیا ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح یہ جو بچوں کی مار ہے والدین کی، اس میں بھی یہی چیز ہے، اس کے مقصود کیا ہونا چاہیے، اصلاح اور تعدیب ہونی چاہیے۔ اگر کہیں اس میں بھی ذرا سا کیا ہو گیا، اظہار غیظ ہو گیا، غصے کا اظہار ہو گیا، تو وہ بھی چیز خطرناک ہے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر مارنے میں بھی چہرے پر مارنا، اس کو فقہاء نے منع لکھا، چہرے پر مارنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا۔ اور پھر مار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا نشان نہ ہو، اثر نہ ہو، اس کا کوئی ظاہری خارجی نشان ظاہر نہ ہو، تکلیف ہو لیکن اس کا نشان کیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ ایسے غصے میں کسی کو بھی مار دینا، مثلا کوئی استاد ہے یا گھر میں ماں یا باپ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ شریعت نے حدود و قیود رکھی۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو کیا کرنے والے ہوں، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ناانصافی کرتا ہے تو وہ اس سے کیا کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا تو یہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ، کیا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اللہ کے ذمہ کوئی حق ہو، تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک مرتبہ ان کی باندھی، وہ ان کو وضو کروا رہی تھی، علی بن حسین رضی اللہ، ان کے ہاتھ سے جو پانی کا برتن تھا وہ چھوٹ گیا اور سارا پانی جو ہے نا ان کے اوپر گرا، تو یہ بڑے غصے میں آ گئے۔ تو وہ باندھی چونکہ ہماری بر صغیر کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، سمجھدار تھی، اس نے فوراً جو ہے نا یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، والکاظمین الغیظ۔ تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے فوراً یہ جملہ پڑھا، والعافین عن الناس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور پھر وہ اگلا جملہ اس نے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے تمہیں کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب اگلی جو صفات آ رہی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کیا کریں، کسی برائی کا ارتکاب کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کیا ہو، ذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کر لیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اس سے کیا کریں، مغفرت طلب کریں۔ حل اور حقیقت کیا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اپنے گناہوں کی معافی انہی سے کیا کی جائے، طلب کی جائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو وہ کام کر چکے ہیں، جو گناہ کے کام ان سے صادر ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا، اس پر انہوں نے کیا نہیں کیا، اصرار نہیں کیا، یعنی اس پر جمے نہیں رہے۔ جیسے علماء نے لکھا نا کہ صغیرہ گناہ بھی جو ہے اصرار کے ساتھ وہ کیا بن جاتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ اصرار کے ساتھ کیا بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ جمے نہیں رہتے اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے کیا ہوا ہے، ہم نے جو کام کیا یہ کیا تھا، یہ کام غلط تھا۔ تو پھر جب وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کا ہونا برا نہیں ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ خطرناک ہے۔
کیونکہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ کسی وقت میں اسے کیا کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اگر کوئی شخص وہ گناہ کرے جا رہا ہے اور وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو پھر توبہ تو اسی وقت، توبہ کا امکان تو اس وقت ہوگا جب وہ اس کو کیا سمجھتا ہو، گناہ سمجھتا ہو۔ تو جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو یہ چیز خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں گناہ کی تعریف یہی کی گئی ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ یہ گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کیا کھٹکتا رہے، یعنی انسان کو بے چین کر دے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا علم، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ان کا واقعہ بھی آتا ہے نا، وہ جو 3 لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر کیا ہوگی، تنگ ہوگی، یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کو ہر چیز سے کیا محسوس ہونے لگ گئی، ایک آوازاری اور نفرت محسوس ہونے لگ گئی۔ حالانکہ صرف یہی تھا نا کہ وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور باقی لوگوں نے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو منافقین تھے، انہوں نے جھوٹے بہانے تراشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر وہ سچے بن کر واپس ہو گئے۔ لیکن یہ 3 حضرات، انہوں نے جو بھی بات سچ تھی انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی کہ ہم سے تاخیر ہو گئی، یا ہمیں کوئی ہتھیار نہیں ملے، ہم اس وجہ سے پیچھے نہیں گئے۔ تو پھر کئی دن تک ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ رکھا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی توبہ اس طرح سے قبول کی کہ اب ان کا ذکر کہاں پر آ گیا، قرآن مجید میں اب قیامت تک جب بھی قرآن مجید پڑھایا جاتا رہے گا تو ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، تو توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی کیا کرے، معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ توبہ میں یہ ہے نا، ندامت ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہے، اور اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف کیا نہیں ہوگا، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں، اس بات کا ارادہ کرنا۔ ہاں اگر کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پھر انسان کیا کر لے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے، لیکن وہ گناہ چھوڑنے کا کیا کرے، پختہ ارادہ اس کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر جمے نہیں رہتے اور وہ جانتے بھی ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، تو ایسے لوگوں کا انعام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے مغفرت، بخشش، وجنات، اور ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ عارضی نہیں ہوں گے، 1 سال 10 سال 12 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں، ونعم اجر العاملین، اور بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب یہ غزوہ احد کے تناظر میں دوبارہ کلام لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ظاہری طور پر کفار کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کیا ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی ہے، اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم پیغمبر سے دشمنی لے کر کامیاب رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے، سنن طریقے، یا اس کے معنی بہت سی امتیں بھی کیا گیا، زمانے بھی۔ فسیروا فی الارض، تو لہٰذا تم چلو کس میں، زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو اس لیے اگر ظاہری طور پر ہم نے کسی کو مہلت دے رکھی ہے، اس سے وہ کسی قسم کے دھوکے میں نہ پڑے۔ ھذا بیان للناس، تو یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، بیان للناس، کافی
شافی بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظتن، وموعظتن، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو غزوہ احد میں جو ظاہری طور پر اولاً شکست ہو گئی تھی، تو اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ولا تہینوا، کہ تم ہمت مت ہارو، کمزور مت پڑو، وہاں نہ یہینوا، کہ تم ہمت مت ہارو، کمزور مت پڑو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، انجام کار تم ہی لوگ کیا ہوگے؟ اعلون، غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی کیا ہو؟ ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم کرہن، اور اگر غزوہ احد میں جو شکست ہو گئی ہے اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو پہلے کیا ہو چکا ہے؟ فقد مسل قوم کرہم مثلو، تو غزوہ بدر میں ان لوگوں کو ابھی تو کیا پہنچی تھی؟ تکلیف پہنچی ہے نا۔ ان یمسسکم کرہن، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، فقد مسل قوم کرہم مثلو، تو تحقیق پہنچی ہے قوم کو بھی۔ قوم سے یہاں مراد کون ہے؟ کفار مکہ، مشرکین۔ کرہم مثلو، اسی کے مثل تکلیف، کب؟ غزوہ بدر میں، غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سب میں کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام، یعنی یہ جو زمانے کے حوادثات ہیں، انقلابات زمانہ ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی یہ غالب ہو گیا وہ مغلوب، کبھی وہ غالب ہو گیا یہ مغلوب، تو ان کو ہم نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان کیا کرتے رہتے ہیں؟ پھیرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا تم ان کی فتح سے کیا نہ ہو؟ پریشان نہ ہو۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ جدا کر دیں، ممتاز کر دیں، نمایاں کر دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ بنائیں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہداء، شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہوگی، اور دو حکمتیں اس کی ہوگی نا، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے اہل ایمان کو اور منافقین کو۔ جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا کہ میں نے مشورہ نہیں مانا، میں نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر لڑو، تو اب مدینہ سے باہر جا کر لڑنا تو یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ وہ اپنے 300 لوگ لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس غزوہ میں ایک حکمت یہ بھی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ فرق نمایاں ہو جائے کہ کون لوگ کیا ہیں؟ اہل ایمان ہے، اور کون لوگ کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ اور دوسرا کہ کچھ لوگ شہید ہوں گے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تیسری حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ نکھار دیں، پاک صاف کر دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کیا لائے؟ ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، مٹا دیں، ناکام کر دیں، الکافرین، کفار کو۔ اب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ خود ہی تو چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں؟ مدینہ سے باہر جا کر لڑیں، اور اب جب کچھ آزمائشیں بھی آ گئی ہیں تو اس پر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑے ناصحانہ انداز میں، محبت والے انداز میں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان تمام کی خطاؤں کو ہم نے کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا، کہ رضی اللہ عنہ ورضوان۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتلانے چاہ رہے ہیں ان آیات میں، اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ محض ایمان لانے سے کیا نہیں حاصل ہوگا؟ جنت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جدا نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ لوگوں میں سے کیا کیا، جہاد کیا۔ جہاد کرنے والوں کو کن لوگوں سے؟ جنہوں نے جو جہاد سے کیا رہے، پیچھے رہے، ویعلم الصابرین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، جدا کر دے ان لوگوں کو جو کیا ہیں، ثابت قدم ہے، صبر کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بھی تو کس کی تمنا رکھتے تھے کہ ہمارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو اور ہمیں شہادت کیا ہو، حاصل ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور آپ لوگ تمنا کرتے تھے کس کی؟ موت کی، من قبل ان تلقوا، اس لشکر کے ملنے سے پہلے یا موت کے آنے سے پہلے، فقد رأیتموہ، اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھا قریب سے، وانتم تنظرون، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر آتا ہے نا کہ وہ چونکہ پہلا معرکہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین تھے یہ تو تیار تھے، انصار کی رائے لینا چاہتے، انصار بھی تیار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خود اپنی زبان سے بتائیں۔ اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ تقریر کی تھی جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ جس کے ساتھ دوستی رکھیں ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ دشمنی کرنی ہو ہم دشمنی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے تقریر کی کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کیا نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، جہاد میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں کی موت کی تمنا کے بارے میں بھی آتا ہے نا، تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات دعوے کی نفی کے لیے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا کریں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو اگر واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ چلیں رکوع پورا ہو گیا۔